السلام علیکم ویورز، میں ڈاکٹر لائق ہوں اور آپ اپنا ڈیجیٹل چینل الحمید کلینک دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے جو پچھلے ویلاگ کیے ہیں 2 پارٹس ٹائیفائڈ کے ہو چکے ہیں۔ اس میں ہم نے آپ کو سٹیجز بتائیں، ہم نے آپ کو اس کی علامات بتائیں اور ٹائیفائڈ کے بارے میں معلومات دیں۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آئے تو اس کو آپ لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور کلک کیجئے گا اور کمنٹس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ اب چونکہ ہم نے سٹیجز میں دیکھا کہ فرسٹ سٹیج میں بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، پہلے 1 ہفتے سے 2 ہفتے میں تو کوئی علامات نہیں ہوتی، لیکن جب پہلے ہفتے میں علامات شروع ہوتی ہیں، جو فرسٹ سٹیج کا پہلا ہفتہ ہے، تو اس میں بخار جو ہے نا، وہ میں نے بتایا کہ اس کا پیٹرن جو ہے وہ سٹیپ لیڈر فیشن ہوتا ہے اور وہ رائز کرتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ساتھ میں دوسری علامات بھی شروع ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ جراثیم منہ کے راستے جب پیٹ میں گیا اور انتڑیوں میں چھوٹی آنت میں گیا، وہاں سے یہ بلڈ میں گیا، پھر بلڈ سے یہ جا کے نا لمف نوڈز میں، گال بلیڈر میں، پتے میں، غدودوں میں اور جگر میں، تلی میں اور تقریباً سارے جسم کے اعضاء میں چلا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ علامات دیگر بھی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اب جو جو علامات ہوتی جائیں گی، ہم ان کا جو ہے نا بیچ میں ٹیسٹ ایڈ کرتے جائیں گے۔ تو علاج شروع کرنے سے پہلے ہمیں اسٹول کلچر اینڈ سینسٹیوٹی اور بلڈ کلچر اینڈ سینسٹیوٹی ضرور کرا لینا چاہیے، کیونکہ جب اینٹی بائیوٹک شروع ہو جائے تو پھر وہ اس ٹیسٹ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہ جو 2 ٹیسٹ ہیں یہ آپ تو فوراً کرائیں، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا، آپ نے تشخیص کی طرف پہلا قدم اٹھا لیا، تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ ٹیسٹ کرانے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے CRP، وہ بھی ریز ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، اور CBC جو ہوتی کاؤنٹ ہوتی ہے، اس میں جو پکچر بنتی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی کرانا چاہیے۔ اب اس میں جو ہمارے وائٹ بلڈ سیلز سفید کلی ہوتے ہیں وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، اور جو PCV ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، تو باقی پیرامیٹر بھی جو نا ہیماٹولوجیکل وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کام تو آپ کے ڈاکٹر صاحب ہی کریں گے، لیکن آپ نے کم از کم کچھ باتیں جو آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، اس میں آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب یہ مریض گھر والا نہیں ہے، اس کو ہم نے اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے جانا ہے۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب کا کام ہے کہ وہ ٹیسٹ بھی کرائیں، وہ ڈائگنوز بھی کریں، وہ اس کو مریض کو لٹا کے اچھی طرح پیٹ چیک کریں، کیونکہ پیٹ میں لمف نوڈز جو ہے نا وہ چیک ہو جاتے ہیں، وہ محسوس ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کہاں پہ جو ہے نا وہ پین ہے وہ پتہ چل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی علامات ہیں، وامٹنگ ہے، ریچنگ ہے، جی بتلا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، کھانسی کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو یہ آپ کو پہلی سٹیج میں یہ اتنا کچھ ملے گا۔ اگر تو علاج شروع ہو گیا، پھر اس کا مطلب کہ اب آپ اس کو ٹیسٹ آپ دے چکے، آپ نے ٹیسٹ کے آنے کا انتظار نہیں کرنا، ڈاکٹر صاحب نے اپنے ڈائگنوسس کے اوپر ہی اس کا علاج شروع کر دینا ہے۔ تو جب علاج شروع کرنا ہے تو اس میں اینٹی بائیوٹکس کون سی دینی ہے؟ اب اینٹی بائیوٹکس میں سفروفلوکساسین ہے، سیفاپیرازون ہے، اور سیفیپینمز ہیں، اور بہت ساری اینٹی بائیوٹکس ہیں۔ تو یہ کام جو ہے نا یہ مستند ڈاکٹر صاحب کو کرنا چاہیے۔ کوئی بھی عطائی ڈاکٹر اس کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، آپ بھی اس کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ آپ ایسا نہ کریں کہ آپ اسٹور پہ جائیں اور انہیں کہ جی فلاں چیز دے دیں جو آج کل مروجہ ہے، تو خود ہی اس کا علاج شروع کرتے ہیں، ڈرپس لگوانا شروع کر دیتے ہیں، اس میں انجیکشن لگواتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ جب آپ علاج کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے مستند، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ پیرامیٹرز کو چیک کرتے جاتے ہیں کہ کہاں پہ ہم نے کون سی چیز ایڈ کرنی ہے، کون سی چیز ڈسٹریکٹ کرنی ہے، مائنس کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا پہلی سٹیج میں علاج۔ اور اگر فرض کریں پہلی سٹیج میں
آپ نے علاج شروع نہیں کیا, آپ لیٹ ہو گیا, 3rd اسٹیج میں آ گئے ہیں یا 2nd اسٹیج میں آ گئے ہیں اور کمپلیکیشن شروع ہو گئی ہیں, پخانے میں جو ہے وہ خون آنا شروع ہو گیا ہے, کالے رنگ کا پخانہ شروع ہو گیا ہے, کوئی کھانسی شروع ہو گئی ہے, کوئی اور علامات شروع ہو گئے ہیں, تو وہ آپ کے ڈاکٹر صاحب اس کو سمجھتے ہیں پوری طرح اور وہ اس کو کنٹرول کر لیں گے. وہ ان ادویات کے ساتھ ساتھ دوسری ادویات بھی دیں گے جو کہ جس طرح کی علامات ہوں گی, جس طرح کی جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ کون کون سے سائنس ایلیسٹ ہو رہے ہیں, اس کے مطابق وہ ادویات ایڈ کرتے جائیں گے اور اسی کے ساتھ ٹیسٹ بھی ایڈ کرتے جائیں گے. پھر اس کے بعد تیسری اسٹیج, اگر آپ نے علاج شروع نہیں کیا اور تیسری اسٹیج شروع ہو جاتی ہے تو وہ بڑی خطرناک ہے بھئی. اس میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے انتڑیوں میں, پھر اس کے بعد پتے میں اگر زیادہ انفیکشن ہو جائے تو وہ پھٹ بھی سکتا ہے, انتڑیوں میں سوراخ بھی ہو سکتے ہیں, وہ جراثیم وہاں سے سوراخ میں سے نکل کے اگر پیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پیٹ میں سوزش پیدا کرتے ہیں, پیٹ پھول جاتا ہے اور جو نا وہ پوائزننگ سارے جسم میں پھیل جاتا ہے, زہر سارے جسم میں پھیل جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد سرسام بھی شروع ہو سکتا ہے اور بے شمار کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو پھر ان کمپلیکیشنز کا علاج ہاسپٹل میں ہوتا ہے. تو یہ آپ نے یہ وہ اسٹیج ہے جب آپ نے ER میں جانا ہے, ایمرجنسی روم میں جانا ہے, یعنی آپ نے ہاسپٹل لے جانا ہے, وہاں پہ ایڈمٹ کرانا ہے, ICU میں داخل ہو جانا ہے, وہاں پہ اس کا پورا مکمل علاج کیا جانا ہے. اور یہ بہت ساری تکلیف جو ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے اور پھر اس کا ریکوری بھی اسی حساب سے لیٹ ہوتی ہے. اگر آپ نے پہلی اسٹیج میں دوسری اسٹیج میں علاج شروع کر لیا تو 10-15 دن میں جو ہے نا وہ مکمل علاج ہو جاتا ہے, اور اگر آپ نے تیسری اسٹیج پہ پہنچ کے علاج شروع کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5-6 ہفتے مزید ٹھیک ہونے میں لے سکتے ہیں اور اس میں کمپلیکیشنز کو ٹھیک ہونے میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے. پھر ایک چیز کا خیال رہے کہ آپ جب ٹھیک ہو جاتے ہیں, پہلی دوسری اسٹیج میں علاج شروع ہو گیا, آپ ٹھیک ہو گئے, لیکن آپ ٹھیک ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے آپ کے ٹھیک ہونے کا کہ بھئی وہ جراثیم ختم ہو گیا ہے. وہ جراثیم کیریئر کے طور پہ آپ کے پتا میں رہتے ہیں, آپ کے جسم میں رہتے ہیں, اور آپ کو آئندہ آنے والے 2-3 ہفتوں میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایکسپوز کم کرنا ہے تاکہ آپ کی طرف سے کوئی جراثیم جو ہے نا وہ دوسروں کو منتقل نہ ہو. یعنی آپ نے اگر ہاتھ صاف نہیں کیے تو وہ دوسروں کو منتقل ہو جائیں گے. اگر آپ کوکنگ کر رہے ہیں تو وہ اگر آپ نے برش کے ساتھ ہاتھ صاف نہیں کیے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تو آپ کے ناخنوں میں جو جراثیم ہوگا وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا, وہ دوسروں کو لگنا شروع ہو جائے گا. تو آپ نے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن اگر آپ تیسری اسٹیج کے بعد علاج کر رہے ہیں تو پھر تو آپ سال بھر کیریئر رہ سکتے ہیں, اور آپ کو اس کے لیے بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. بس تھوڑا سا علاج کیا, بخار اترا, ٹھیک ہوا تو کہا جی بس ہم ٹھیک ہو گئے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ٹائیفائڈ میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو دوبارہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی اسٹول کلچر ضرور کرانا چاہیے, آپ کو بلڈ کلچر دوبارہ کرانا چاہیے تاکہ آپ کنفرم کر لیں کہ یہ جراثیم ختم ہوا ہے باڈی میں کہ نہیں ہوا. ویورز, یہ آپ کو بہت سارا خیال رکھنا ہے کہ اگر ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کیس میں کیا کرنا ہے, اور خاص طور پہ کمپلیکیشنز میں کیا کرنا ہے. اب کمپلیکیشنز میں بے ہوشی بھی ہو سکتے ہیں, مدہوشی بھی ہو سکتی ہے, اور پھر اس کے بعد سرسام ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ اس وقت جان لیوا ہوتا ہے, اور ٹائیفائڈ اس وقت یقین کیجئے کہ قابو میں نہیں ہوتا. پھر اللہ کے حوالے ہوتا ہے مریض کہ وہ بچ پاتا ہے کہ نہیں بچ پاتا. برائے مہربانی اس کا خیال رکھیے گا, اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں. بہت شکریہ.